الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ اولی الصدق والصفا والوفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرما دیکھو۔ اس درود کا صدقہ دعا گو ہوں خلاق کائنات عزاداریے سید الشہداء کا صدقہ عزاداروں کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ جہاں کہیں پوری دنیا میں حسین ابن علی کے رونے والے اکٹھے ہیں، مالک انہیں حاسدوں کے حسد سے، شاروں کے شر سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ و ممنون فرمائے۔ میرا مالک میرا خالق اس ذکر کا صدقہ اس خاندان بخاری کے آبا و اجداد، رشتہ دار، والدین، عزیز و اقربا جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک انہیں حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے سرداروں کی اس کاوش کا صدقہ مالک عزت مآب شاعر اہل بیت مصور غم سید گلزار بخاری آل اللہ مقامہ کے درجات بلند فرمائے۔ اس پورے علاقے کو شیعہ سنی محبان اہل بیت کے ساتھ آباد و سلامت فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے وہ اتنی ہی بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما دے۔ سن 1432 ہجری کا سورج زمانے کے نشیب و فراز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے غروب ہو چکا ہے، اور سن 1433 کا سورج حسین کی فتح کا اعلان کر کے ابھر چکا ہے۔ خدا آپ کو سلامت، خدا آپ کو سلامت قیامت رکھے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ یکم محرم ہو چکی ہے، اور تاریخ میں ایک مرتبہ پھر سنہری حروفوں کے ساتھ حسین ابن علی کو سلامی لکھی جا رہی ہے۔ خدا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ عشرہ محرم ہے، پورے 8 دن سیدوں کے اس کمی بن کے مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکالنا ہے، جس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے جو دور ہیں وہ ایک ہو جائیں گے، اور امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں کی دکانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑا مقدس، بڑا محترم، بڑا عزت والا مہینہ ہے پیر اختر شاہ جی، یہ ماہ محرم۔ زمانہ جاہلیت میں اس محرم کو بہت زیادہ عظمت دی جاتی تھی، فضیلت دی جاتی تھی۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں معافی مانگ کے نوکر ہوں، آپ کا کمی ہوں۔ پہلے مجلس کی جو ہوتی ہے نا، محرم کی پہلی مجلس، وہ پیغام محرم ہوتا ہے۔ میں 2 مجلسیں جو ہیں وہ میں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں، ایک یکم محرم کی اور ایک 10 محرم کی۔ مجھے بانی کہتے رہے آپ نے یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، میں کچھ نہیں پڑھتا، میں وہی پڑھتا ہوں جس کے پڑھنے کا حق ہے۔ جی میں بانی کتھے ہیں جی، میں نوکر ہاں تاڈا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ مجلس آپ مومنین کے معیار سے تھوڑا سا بلند پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ لاؤڈ سپیکر کی آواز باہر تک جا رہی ہے، اور جو مجلس میں نہیں آئے اس ڈر سے کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں۔ آغاز ہو چکا ہے محرم کا، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور محرم کا ادب و احترام بحیثیت مسلمان ہم سب پہ لازم و واجب ہے۔
جن لوگوں نے بے شک کہا ہے تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، جو حیران ہوئے ہو میں تمہاری حیرانگی میں اضافہ کرتے ہوئے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، زمانہ جاہلیت میں بھی محرم کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ اچھا وہ وجہ کیا تھی جس وجہ سے زمانہ جاہلیت میں محرم کا احترام کیا جاتا تھا؟ وجہ سنیے اور گفتگو کو آگے لے کے چلیے۔ پورے 8 دن ہم گفتگو کریں گے عبادت اور اہل بیت کے عنوان سے۔ میں نے 8 دن یہی دنیا کو بتانا ہے کہ عزاداری ہماری عادت نہیں بلکہ ہماری عبادت ہے۔ اتر تھوڑا جا بولنا بوسی آپ کو بھی تھوڑا سا ہلنا جلنا ہوگا جی۔ مولا آپ کو ویڈیو وہ بن رہی ہے، بہتر ہے آپ صلوات پڑھیں نا باواز بلند ایک مرتبہ۔ میرے شیعہ سنی محبان اہل بیت، زمانہ جاہلیت میں محرم کا احترام کس طرح کیا جاتا تھا پہلے یہ سن لیجئے۔ محرم کا احترام پیر اختر شاہ جی اس طرح کیا جاتا تھا کہ جنگ اگر کسی قبیلے کے درمیان چھڑ جاتی تھی تو وہ جنگ کئی سالوں تک چھڑی رہتی تھی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کئی سالوں تک، 1 مہینے کے لیے نہیں، کئی سال تک قبیلے لڑتے رہتے تھے، ہر وقت جنگ کی حالت میں رہتے تھے۔ لیکن جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا ہتھیار رکھ دیے جاتے تھے، دشمن کی گلی سے دشمن امن سے گزرتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا میرا دشمن جاہل ہے، یزید نہیں ہے۔ جو بندے بولنے کی جرت رکھتے ہو وہ بولا کرو مجلس میں، مل کے ہاتھوں کو کھول کے۔ اچھا دشمن کی گلی سے دشمن گزر رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اس کو کچھ کہہ نہیں رہے، کیونکہ وہ جاہل تھے پر اتنا جانتے تھے کہ مہینہ ہے محرم کا۔ قائد ملت جعفریہ قلندر دورہ آغا حامد علی موسوی صاحب کے میں ادنا سے نوکروں کا نوکر ہونے کے ناطے مقام عزاداری بتاتے ہوئے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قائد نے سچ فرمایا تھا کہ عزاداری ہماری شارگ حیات ہے، ہم مر سکتے ہیں عزاداری پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پورا عشرہ محرم پڑھنا ہے، پورا عشرہ محرم۔ بابا جی آپ کی دعا کا صدقہ، میری ذاتی حیثیت کچھ نہیں، کمی ہوں سیدوں کا، اور جب سے نبی کی آل کے دروازے پہ آیا ہوں مالکوں نے بخت عطا کیا ہے۔ ہوں میں سیدوں کا کمی لیکن مجھ سے بڑا چودھری بھی کوئی نہیں۔ آگے تو متا کئی اور کمی، کسی اور دا کمی، کسی آکے بھی کمی تے میں بھی کمی، میں پکھیاں دا کمی نہیں، میں رجیاں دا کمی ہاں۔ بندہ کمی بنے کمیوں کا نہیں، سرداروں کا، کیونکہ پنجابی کی مثال ہے جن نہ کھادا مانگ کے اور نہ منگتے مارے ٹانگ کے۔ ہم سیدوں کے کمی ہونے کے ناطے صلوات باواز بلند پڑھیے ایک مرتبہ۔ ادھی تقریر میں کر لی، قبلہ تسی آ گئے ہو، صلوات باواز بلند پڑھو ایک مرتبہ۔ شیعہ سنی بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں یہ ادب کیوں تھا محرم کا؟ وجہ بتاؤں؟ وجہ سن کے ہاتھ زمین پہ رہے تو سلطانی دکھ لے کے جائے گا۔ میرے شیعہ سنی محبان اہل بیت، محرم کا ادب اس لیے تھا کہ عرب کی سرزمین پہ 360 قبیلے تھے، جتنے قبیلے تھے اتنے بت تھے۔ چپ کر گئے؟ اللہ توفیق دے تو کسی مولوی سے جا کے پوچھنا کہ 360 جو قبیلے تھے تو 360 بت تھے، کس قبیلے کا بت نہیں تھا؟ قبیلہ بنو ہاشم کا بت نہیں تھا، بقایا 360 قبیلوں کے بت تھے۔ 360 کے 360 رعایا تھے تیرے نبی کی جد کے۔ جو بندے بول سکتے ہو وہ مجلس میں بولا کرو، مجلس میں بولنا قبلہ جرت کا کام ہے، ڈینگی مچھر سے ڈرنے والا کب یا علی مدد کہہ سکتا ہے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یاد رکھیے گا میرے شیعہ سنی محبان اہل بیت، وہ 360 بت رکھنے والے قبائل، کوئی آدم کو ماننے والا، کوئی نوح کو، کوئی ابراہیم کو، کوئی اسماعیل کو،
کوئی عیسیٰ کو، کوئی موسیٰ کو، کوئی بتوں کو، کوئی صرف اللہ کو. اور وہ جانتے تھے کہ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی، مہینہ تھا محرم کا. تمہاری چپ پہ قربان جاؤں جو 2-3 بندے میری آنکھوں کے سامنے چپ کر کے بیٹھے ہو. یہ مجھے یہاں پہ آتے ہوئے دیر اس لیے ہوئی کہ آج بے شمار مسلمان توبہ کرنے کے لیے رائے ونڈ میں اکٹھے ہیں. تو ساتھ بولو ممبر دے کول تے لگدے بھی میرے اپنے ہو. جملہ وڈا بندے کھا گئے انہوں نے میں کیا کرا. بے شمار مسلمان. تو